السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن ود عائش۔ ہم نے قصص الانبیاء میں سے انبیاء اکرام کے واقعات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنا۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ قصہ نہیں دیکھی تو آخر میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حقیقت میں بت تو پتھر ہیں، اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ بے شک بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم دیکھتے تھے کہ بے شک مکھی ان بتوں کے اوپر بیٹھ جاتی، بس یہ بت اس کو ہٹا نہ سکتے تھے، اور یہ بھی مشاہدہ کرتے تھے کہ بے شک چوہا ان بتوں کا کھانا کھا جاتا تھا، بس یہ بت اس کو روک بھی نہ پاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے کہ آخر لوگ بتوں کو کس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتے کہ آخر لوگ کس وجہ سے بتوں سے مانگتے ہیں۔ جب ابراہیم روزانہ اپنے والدین سے خدا کے وجود کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگے، تب وہ خاصے پریشان ہو گئے۔ اب تو اظہر کو خاصی فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ تو بت پرست تھا اور بتوں اور مورتیوں کو بناتا بھی تھا، اور اس کام سے اس کا روزگار بھی وابستہ تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ بیٹا تو کسی اور ہی خدا کی تلاش میں ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ اظہر اپنے بیٹے کو کبھی پیار سے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر بیٹے کے دل میں جو سچا جذبہ اور خدا کی جستجو کی لگن تھی وہ کم نہ ہو سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے تو ان سے التجا کرتے کہ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر باپ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، اسے مارنے پیٹنے لگا، مگر بیٹا اپنے ہی لگن میں لگا رہا۔ ایک روز باپ نے بیٹے کو دیوتاؤں کی محبت کا شوق دلاتے ہوئے کہا، بیٹا ہماری عید آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ جب تم دیوتاؤں کی عظمت دیکھو گے تو تمہیں ہمارا دین بھلا لگے گا، اور پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ چنانچہ جشن کے دن ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے، جہاں پہ مرد عورت بوڑھے سب خوشی خوشی ٹولیوں کی صورت میں بت خانے کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنا لایا ہوا کھانا بتوں کے سامنے رکھا اور عید منانے کے لیے، عید کا جشن منانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، ابراہیم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ابراہیم بتوں کے پاس جا پہنچے اور بتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو۔ بت خاموش رہے۔ در حقیقت وہ پتھر کے تھے، بول تو سکتے نہیں تھے۔ ابراہیم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بت اسی طرح خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ تب ابراہیم کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک کلہاڑی پکڑی۔ ابراہیم نے کلہاڑی سے ضرب لگائی اور تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو اس نے اسی حال پر چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گردن پر لٹکا دی۔ ادھر کچھ دیر بعد جشن میں شریک ہونے کے بعد لوگ بھی بت خانے میں پہنچ گئے، تاکہ کھانوں میں برکت پڑنے کے بعد انہیں واپس لے جا سکیں۔ مگر جب انہوں نے وہاں تمام بتوں کو چکنا چور پایا تو انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ٹولیاں آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگیں کہ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ ایک اور ٹولی نے کہا، جس نے بھی یہ غضب ڈھایا ہے ہم اس سے بدلہ ضرور لیں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم نامی ایک نوعمر لڑکا آج کل بہت عام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پتھر کے بتوں کا دشمن ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلوایا، اور جب ان سے بتوں کے توڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ مگر حضرت ابراہیم کا یہ جواب سن کر ان لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ ادھر جب یہ خبر نمرود بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت ہی پریشان ہوا، کیونکہ وہ تو اپنے خیال میں اس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا چکا تھا، جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ مگر بتوں کے توڑنے والے واقعے نے اس کے حواس گم کر دیے۔ اس نے اپنی رعایا کے بڑے بڑے سرداروں کو بلوایا اور ان سے اس کے بارے میں مشورہ چاہا کہ ہم اپنے معبود کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔
سرداروں نے کہا بادشاہ سلامت، اس گستاخ لڑکے کو آپ سب کی موجودگی میں دربار میں طلب فرمائیں اور اسے بتا دیجیے کہ اگر اس نے آئندہ ایسی گستاخی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سرداروں کے مشورے سے نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور ان سے مکالمے کی تاریخ مقرر کر کے سارے شہر میں منادی کروا دی گئی۔ پھر مقرر روز شاہی اعلان کے مطابق حضرت ابراہیم کو دربار میں بلوایا گیا۔ جب اب تشریف لے آئے تب نمرود اور دوسرے سرداروں نے نہایت توہین آمیز انداز میں آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے لڑکے، میں تم سے صاف صاف سننا چاہتا ہوں کہ تو نے ہمارے معبود کو کیوں توڑا؟ تمہیں ان سے کیا خطرہ تھا؟ میں زیادہ حیران اس بات پر ہوں کہ تم نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا مگر ہمارے سب سے بڑے معبود کو ثابت رہنے دیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، میں نے تو تمہارے بتوں کو نہیں توڑا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ الفاظ ادا کیے تو انہیں غیب سے حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ چھوٹے بتوں کو توڑنے کے بارے میں تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ چنانچہ حکم ربی کے مطابق حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان کے سردار سے پوچھا، تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ آخر تم اپنے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے کہ بت کس نے توڑے؟ وہ تو تمہارا خدا ہے، تمہیں وہ سب کچھ بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کا بڑا معبود بولنے کی قدرت رکھتا تو اس بارے میں آپ اسی سے رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم کے اس سوال پر سردار اور دوسرے تمام لوگ ندامت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے نہایت شرمندگی کے عالم میں جواب دیا، اے لڑکے، بھلا کہیں بت بھی بولتے ہیں؟ وہ تو بے حس و بے حرکت ہیں اور خاموش اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، ہماری باتوں کو وہ بھلا کیا جواب دیں گے؟ اپنی قوم کے سرداروں اور دوسرے لوگوں کا یہ مایوس کن جواب سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا، لوگو، جب تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا معبود بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر تم اسے اپنا خدا کیوں کہتے ہو؟ ان کے سامنے اپنے سروں کو کیوں جھکاتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان باتوں پر غور کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر تمام قوم کے افراد اپنے سروں کو لیا تو ان میں سے اکثریت ہی کہنے لگی، واقعی لڑکا تو سچ کہتا ہے، اس کی باتیں ہمیں درست معلوم ہوتی ہیں۔ نمرود بادشاہ جو ابھی تک خاموش تھا، حضرت ابراہیم کے مابین ہونے والے مکالمے سن رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور نہایت غرور اور تکبر سے بولا، اے لڑکے، کیا تو نے خدا دیکھا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ تو لوگوں کو ان دیکھے خدا کی دعوت دے رہا ہے، کبھی تو نے سوچا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو سب کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ جواب سن کر نمرود نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو مجھے اپنا خدا کیوں نہیں مان لیتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، تم زندہ کرنے اور مارنے کا عمل میرے سامنے کرو تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میرے خدا کی برابری کرنے والا کون ہے اور کیا ہے۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ 2 ایسے آدمیوں کو پکڑ لائیں جنہیں کوئی نہ کوئی سنگین جرم کیا ہو اور ہمارے قانون کے مطابق وہ قتل کے مستحق ہوں۔ سپاہیوں نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور قید خانے سے 2 ایسے مجرموں کو پکڑ لائے جو قتل کے مجرم میں سزائے موت کے منتظر تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے ان دونوں مجرموں میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، لڑکے، تو نے دیکھ لیا، میں نے جسے چاہا مار دیا اور جسے چاہا چھوڑ دیا، یوں اسے نئی زندگی بخش دی۔ اب بتا، کیا میں تیری آنکھوں کے سامنے وہ کام نہیں کیا جو تیرا خدا کرتا ہے؟ پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، اگر تو میرے خدا جیسا ہے تو پھر ایک کام اور کر۔ کیسا کام؟ نمرود نے تمکنت سے پوچھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ حضرت ابراہیم کا یہ سوال سن کر نمرود اور اس کے سارے ہمنوا سردار لاجواب ہو کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آج یہیں تک، بقایا قصہ انشاءاللہ اگلے قسط میں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔